تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ سامعین محترم، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی یزیدیت ختم نہیں ہوئی۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے یزید فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح آج پارا چنار میں شیعوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور یہ سب آج سے نہیں ہو رہا بلکہ بہت دیر سے ہو رہا ہے۔ اب تک کتنے نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی ہے، ان میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان سب کا قصور کیا ہے؟ آخر کس جرم میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے؟ جرم صرف اتنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہم نواسۂ رسول کے عزادار ہیں۔ پارا چنار میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ایک نوجوان کو نعرہ تکبیر کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، بچے کا سر ایک طرف ہے اور اس کا جسم ایک طرف ہے۔ العجل یا بقیت اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناصبی ہم پر جتنا بھی ظلم کر لیں، ہم ذکر علی سے نہیں رکیں گے بلکہ عشق علی یوں ہی پروان چڑھتا رہے گا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جناب میثم تمار، سلام ہو جناب میثم تمار پر، عظیم عاشق علی تھے۔ جب آپ کوفہ آئے تو ابن زیاد نے کہا، ہر وقت علی کے فضائل بیان مت کیا کرو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ آپ نے پھر جھوم کر علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ ابن زیاد نے کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جناب میثم فرماتے ہیں، مجھے میرے مولا آقا علی علیہ السلام نے پہلے ہی اس کی خبر سنائی تھی کہ اے میثم، ایک بدکار عورت کا بیٹا تجھے شہید کرے گا، تجھے میرے عشق کی سزا ملے گی۔ میرے مولا نے بتایا تھا کہ تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور میری زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا، میں صرف تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ لوگوں کے سامنے ثابت کروں گا کہ تو بھی جھوٹا ہے اور نعوذ باللہ تیرا مولا بھی جھوٹا۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ میثم کو لے جاؤ اور کناسا کے درخت کی لکڑی کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھوکو۔ عزیزان محترم، یہ وہی درخت ہے جس کی جناب میثم دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جب سے مولا علی علیہ السلام نے بتایا تھا، میثم میرے عشق میں مارے جاؤ گے اور دار پہ لٹکائے جاؤ گے، یہ وہی درخت ہوگا، تب سے میثم علیہ السلام نے اس درخت کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ جب جلاد نے جناب میثم کو کناسا کے درخت کے ساتھ بہت ظلم و ستم کے ساتھ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی تو جناب میثم نے ابن حریث کو آواز دی، کہا کہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، میری بھی ایک خواہش ہے۔ اس نے پوچھا، کیا خواہش ہے؟ آپ نے کہا، یہاں سے مٹی صاف کرو، یہاں پانی چھڑکاؤ، یہاں اگربتی اور لبان سلگاؤ۔ جب ایسا کر دیا گیا تو آپ نے کہا، کوفہ والو آؤ، میں نے محفل سجائی ہے، میں تمہیں فضائل علی میں وہ حدیثیں سناؤں جو تم نے نہیں سنی، اور بنو امیہ کی لعنتیں سناؤں جو تم نے نہیں سنی۔ ایسے ہی ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور سب نے لکھنا شروع کر دیا۔ جلاد نے جا کر ابن زیاد سے کہا کہ میثم چپ نہیں ہو رہا، ہاتھ اور پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، زبان ہے کہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بول رہی ہے۔ ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا ہے اور سب میثم کی باتیں سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، یوں تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا، میثم کی زبان کاٹ کر لے آؤ۔ پھر جلاد جناب میثم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے کہ میثم کی زبان کاٹ دی جائے۔ تو جناب میثم خوشی سے جھومنے لگے، کہا، یہ وہی ہے نا جو کہتا تھا کہ میرے مولا کی بات کو غلط ثابت کرے گا اور مجھے جھوٹا ثابت کرے گا، اب جا کے اسے بتا دو کہ میرا مولا سچا ہے۔ جناب میثم نے اپنی زبان باہر نکالی اور جلاد سے کہا کہ کاٹ لو۔ جب اس نے زبان کاٹ لی تو جناب میثم نے جھوم کر کہا، یا علی۔ یہ ہوتے ہیں سچے عاشق علی جو موت سے نہیں ڈرتے۔ آج پارا چنار میں بھی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نام ہے تمہارا؟
کوئی اپنا نام بتا رہا ہے حسن، کوئی اپنا نام حسین بتا رہا ہے، علی بتا رہا ہے، کہ ان کے ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی کے شیعہ ہیں۔ موت سامنے ہے لیکن کوئی گھبرا نہیں رہا، کوئی اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے نہیں پھر رہا۔ وہ خوشی سے، فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم علی والے کہاں موت سے ڈرتے ہیں، ہم تو میسم کی طرح اعلان کرتے ہیں علی حق علی حق۔